ہمارے دستور کا جو آرٹیکل 31 ہے وہ اسلامی طریقے زندگی سے متعلق ہے، 1973 کے آئین کا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے۔ اب آپ ان ذمہ داریوں کو دیکھیں جو دستور میں لکھی ہیں، اور اپنے 45 سال کی کارگزاری کو دیکھیں کہ ان 45 سالوں میں ریاست نے اور آنے والی حکومتوں نے اس کے اوپر کتنا عمل کیا۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ مسلمانان پاکستان کو انفرادی اور اجتماعی طور پر، یعنی نجی طور پر بھی اور معاشرتی اور اجتماعی طور پر بھی، اپنی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق اور قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کے لیے جو ماحول، احوال اور جو چیزیں درکار ہیں، ریاست اس کو فراہم کرے گی۔ یعنی ریاست وہ ماحول بنائے گی جس سے اسلامیان پاکستان، مسلمانان پاکستان اپنی زندگیاں انفرادی اور اجتماعی طور پر اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ یہ آرٹیکل ہمارا 31 اس کی ذیلی دفعات اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں۔ اسی آرٹیکل 31 کی جو ذیلی دفعات ہیں اس میں آگے چل کر کہا جاتا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن پاک اور اسلامیات کی تعلیم لازمی قرار دی گئی ہے۔ اس لازمی تعلیم کے ساتھ ہم نے جو کیا اور جس قسم کی اسلامیات پڑھائی اور جس درجے کے اوپر پڑھائی جا رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ قرآن پاک کی تعلیم 1973 کے اندر لازمی قرار دی گئی تھی، اور اب جا کر 2017 کے اندر اس کا قانون پاس ہوا ہے کہ ناظرہ اور ترجمہ قرآن پاک کا جو ہے وہ پڑھایا جائے گا، لیکن یہ قانون بھی صرف 18ویں ترمیم کی وجہ سے صرف وفاقی دارالحکومت اور اس کے منسلک علاقوں کے لیے ہے۔ صوبوں کا اختیار صوبوں کو جا چکا ہے، وہ صوبائی اسمبلیاں اپنے قوانین خود پاس کر کے خدا جانے کب یہ 45 سال سے دستور میں لکھی ہوئی اس شق پر عمل کریں گے کہ قرآن کی تعلیم لازمی ہے۔ اس پر عمل نہیں ہوا 45 سالوں۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے اس کے اندر کہ عربی سیکھنے کی حوصلہ افزائی، یہ بھی دستور میں لکھا ہے کہ کیونکہ قرآن کی زبان عربی ہے تو ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عربی زبان سیکھنے کی حوصلہ افزائی کا ماحول پیدا کرے گی۔ جو لوگ عربی سیکھنا چاہیں، اس ملک میں کوئی بھی کھڑا ہو جائے کہ میں عربی سیکھنا چاہتا ہوں اور کیونکہ میں قرآن سمجھنا چاہتا ہوں، تو یہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اس کے وسائل فراہم کرے، اس کے لیے ماحول اور فضا بنائے۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى، وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى، فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه، يظل يجيء إلى ربوة قرار